پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریوں کا موسم سٹارٹ، بہت بڑی خوشخبری، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سعید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے جہاں شکنجے کسے جا رہے ہیں، جماعت توڑ دی گئی، بندے توڑ دیے گئے، وہیں خوشخبریوں کا موسم اور واپسی کا عمل جو ہے وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا آج سے ہو چکی ہے۔ ناظرین، میرا یہ چینل نیا ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری اپڈیٹس پہنچتی رہے۔ ناظرین، خوشخبریوں کی بات کر رہا تھا۔ برے دن تو پی ٹی آئی نے کاٹ لیے، جب انتہا پہ حالات پہنچتے ہیں تو پھر ابتدا ہوتی ہے نئے دور کی، شروعات ہوتی ہے۔ یہی کچھ پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے اب ریوائول کا دور شروع ہوا چاہتا ہے، اور دوسری طرف حکومت کے جو ہیں اب اپنے دن جو ہیں وہ ویسے ہی تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ابھی ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا وہ آج قانون سازیاں جو ہوئی ہیں اس پہ نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے کہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑے نہیں آرے چلا دیے۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں آج کے دن ایک دبے ہوئے کیسز کی ابتدا، اس پہ تو الگ بات کریں گے، مگر سب سے بڑی خوشخبری جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، علی محمد خان دستے راست چیئرمین پی ٹی آئی کے، جو نہ پریس کانفرنس جنہوں نے کی، نہ کسی رگڑے سے وہ ڈرے، نہ وہ ٹوٹے، نہ وہ جھکے، نہ بکے، پرزور تشدد کے باوجود اس پرآشوب دور میں جہاں ہر کوئی تھوڑی سی دھمکی کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ حوالے کر دیتا ہے، وہیں پر کچھ لوگ اور خواتین ابھی بھی ڈٹ کر خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان میں سے بڑا نام علی محمد خان، انہیں آج پشاور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا اور وہ رہا ہو چکے۔ اس کے ناظرین، اس کے ساتھ نہ صرف رہا کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے، ان جو ڈی سی ہیں مردان، ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے، سخت ترین ریمارکس۔ یہ ضمانت کا کیس جو ہے سابق وزیر اعلیٰ محمد خان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی، درخواست ضمانت علی محمد خان کے لیے 2 رکنی بینچ، جس میں فضل سجاد آنریبل جسٹس تھے اور جسٹس اعجاز انور، ان پر مشتمل بینچ نے آج انہیں بھرپور ریلیف دیا، ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے سخت حکم بھی ساتھ جاری کیا۔ وہ یہ کہ جو ڈی سی مردان ہیں انہیں 8 اگست کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ ریمارکس پاس کیے کہ ایسے ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کو جب تک ہم نشان عبرت نہیں بنائیں گے اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو وہاں سے جو پولیس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو ایڈوکیٹ تھے انہوں نے کہا کہ انہیں نقص امن کے تحت جو ہے گرفتار کیا گیا تھا، ڈی سی کو جناب حکم موصول ہوا تھا آئی جی کی طرف سے۔ تو چیئرمین جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک شخص 2 ماہ سے بند تھا، وہ امن میں خلل کیسے ڈال سکتا ہے، وہ کیسے کارروائیاں کر سکتا ہے جس سے امن برباد ہوتا ہو، تو اس لیے سبق سکھانا ضروری ہے۔ اور ڈی سی کو انہوں نے 8 اگست کو طلب کر لیا اور فوری طور پر جو پی ٹی آئی رہنما ہیں انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ یہ دستے راست چیئرمین پی ٹی آئی کے، میں نے کہا نا، ریوائول کا دور شروع ہو گیا ہے۔ ایک حد ہوتی ہے، حد تک تو عدالتیں بھی جائیں گی، ایک حد تک ڈیٹینشن بھی ہوگی، مگر اس کے بعد عدالتیں بھی مجبور ہوں گی انصاف دینے کے لیے، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں آپ دیکھ لیں، انصاف جہاں سے مہیا ہوتا ہے وہاں انصاف کے ساتھ اگر کھلواڑ ہونے لگے گا، جس طرح سے اس وقت بحث جاری ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ جو ہے سخت تنقید کا نشانہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو
چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے درخواستیں جمع کرا رکھی تھیں، اپیلیں جمع کرا رکھی تھیں، وہ انہوں نے رکھی تھی، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان پہ کارروائی نہیں ہو رہی تھی، تو بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بڑا ریلیف آپ کہہ سکتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو ملا، اور انہوں نے تجویز کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ یہ اپیلیں سب جو ہیں ایک ساتھ سنی جائیں۔ ویسے تو کہتے ہیں ستمبر کی تاریخ دی گئی تھی تاکہ ماتحت عدالت جو ہے اپنی کارروائی کر لے، جیل میں ڈالنا ہے ڈال لے، اس کے بعد اپیلی سنی جائیں، مگر اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو حکم آیا اس کے سلسلے میں اب جو منڈے کو جو ہے جناب یہ اپیلیں لگ گئی ہیں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ سنے گی، اور جلد سنے گی، ستمبر کے بجائے ابھی سنے گی۔ اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی درخواست دی گئی ہے، جو سیشن کورٹ کے جج ہیں ہمایوں دلاور، ان کی جو جانبداری ہے، جو فیس بک اکاؤنٹ ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس کی بھی درخواست جمع کرائی گئی، اپیل کی گئی ہے اس پہ کارروائی کرنے کے لیے۔ یہ سب اب منڈے کو ناظرین ہوگا۔ یوں یہ دو ایک تو بہت بڑی خوشخبری، اور دوسرا یہ کہ اپیلوں کا اب لگ جانا جو ہے اور اس پہ سماعت ہونا ایک اور بڑی خوشخبری ہے۔ جلد قوم خوشخبریاں سنیں گی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اگر سکون سے اور سچ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں تو وقت جو ہے، برا وقت وہ کٹ جاتا ہے اور اچھے وقت کی نوید دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔